السلام علیکم، میں ہوں عابد خان اور آج میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. کامران نام ہے ان کا، کامران آن بائک. یہ سائیکل پہ جرمنی سے پاکستان گئے اور پھر ساؤتھ امریکہ کے ملک چلی سے انہوں نے سفر کیا اور ابھی انہوں نے جانا ہے الاسکا. کامران بھائی بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. میں آپ کو ایک سال سے بھی زیادہ فالو کر رہا ہوں. آپ کی ایک جہاں جہاں آپ جاتے ہیں وہاں لکھتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، تصویریں سب میں شیئر کرتا ہوں. کیسا لگ رہا ہے کینیڈا آ کے؟ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. مطلب 2-3 مائل سٹونز تھے راستے میں. پہلا جو مائل سٹون تھا وہ ساؤتھ امریکہ کراس کرنا تھا، دوسرا مائل سٹون تھا یو ایس میں انٹر ہونا، اور یہ تیسرا مائل سٹون ہے کینیڈا میں انٹر ہونا، اور چوتھا مائل سٹون ہوگا فائنل جو الاسکا کا ہوگا. اور ابھی میں کسی کو بتا رہا تھا اپنے چیٹ میں کہ جب کیلگری میں آیا تھا تو میں کسی کو نہیں جانتا تھا. جی اور لیکن ابھی یہ ہے کہ ایک بالکل گھریلو سا ماحول بن گیا ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور دوستوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، اور یہ ویری پراؤڈ مومنٹ. اسجد بخاری صاحب کے گھر میں ہیں ہم. یہ وقار بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تنویر تاج میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی لوگ ہیں یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ اگر کامران بھائی سے ملنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نے ٹائم لکھا ہوا ہے، جگہ بھی لکھی ہوئی ہے اور دن بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اس دن یہاں پہ آ کے کامران بھائی سے مل سکتے ہیں. ہم ان کے لیے ایک سیمینار سا ارینج کریں گے اور آپ سب آ کے ان سے مل سکیں گے. اچھا کامران بھائی، چلی سے آپ نے سفر شروع کیا؟ ارجنٹینا جو اس کا بالکل جو صدرن موسٹ پوائنٹ ہے اس کو بولتے ہیں تیرا دل فویگو، دا لینڈ آف فائرز. تو وہاں پر جو ہے نا ایک اوشوایا ایک ٹاؤن کا نام ہے جو صدرن موسٹ سٹی ان دا ورلڈ ہے. اور اس کے نیچے ایک روڈ جاتا ہے تقریباً 20 کلومیٹر کے قریب ایک روڈ جاتا ہے، اور روڈ آ کے جو ہے نا سمندر کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اینڈ آف دا روڈ. اس جگہ کا نام بھی اینڈ آف دا روڈ ہے. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پین امریکن جو ہائی وے ہے جو کہ صدرن موسٹ پوائنٹ کو ملاتی ہے ناردرن موسٹ پوائنٹ امریکہ میں جو الاسکا میں ہے، پروڈو میں. تو وہ اس کا فنیشنگ پوائنٹ ہے یا بگننگ پوائنٹ ہے، اور اوپر پروڈو بے جو ہے اس کا فنیشنگ پوائنٹ ہے یا بگننگ پوائنٹ ہے. تو بیسیکلی وہاں سے سفر سٹارٹ کیا. اینڈ آف دا روڈ اوشوایا جو سٹی ہے وہاں سے 14 جنوری 2016 میں. اچھا. اور ابھی 2.5 سال ہو گئے. سوچا تھا کہ یہ 1.5 سال میں ہو جائے گا سفر، لیکن ابھی 2.5 سال ہو چکے ہیں، 2.5 سال سے اوپر ہو گئے، اور دیکھتے ہیں بھی کب پہنچتے ہیں. اچھا آپ ماشاء اللہ یہ آپ سفر کرتے ہیں. ہم لوگوں کی زندگی میں مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے پیسے کماؤ، گھر بناؤ، گاڑی لو. آپ کے یہ سارا کچھ کرنے کے پیچھے انسپریشن کیا ہے؟ آپ نے کیا سوچ کے یہ عجیب سا کام شروع کر دیا؟ جب سفر سٹارٹ کیا تھا تو کوئی بہت بڑا کوئی گرینڈ گول نہیں تھا اس میں، تو لیکن ایک انکلینیشن تھی، یا ایک دوسرے الفاظ میں نا کہ کوئی چیز کہہ رہی تھی کہ یہ کرو کرو کرو. اور یہ سلولی جو ہے نا یہ اس کا بلڈ اپ ہوا ہے. ایک نہیں ہے مطلب کہ ایک رات میں سو کے اٹھا صبح اور اگلے دن میں نے کہا نہیں میں نے دنیا کے سفر پر نکلنا، وہ بھی سائیکل پر. تو وہ بچپن میں شوق تھا سائیکل چلانے کا اور دوسرے شہروں میں جانے کا. اچھا. تو وہ جو لانگ ڈسٹینس ہے وہ بچپن سے ہی میں نے سٹارٹ کر دی تھی. شروع میں دوست کو ساتھ میں لے کے جاتا تھا، پھر میں نے 1 ڈے ٹور کیے، پھر 2 دن کے ٹور کیے گھر والوں سے بتائے بغیر. اور پھر جب میں جرمنی جا رہا تھا 2002 میں پڑھنے کے لیے، تو اس فلائٹ میں ہی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا یا سوچا تھا کہ ایک دن میں نے جرمنی سے پاکستان سائیکل پر جانا ہے. اچھا. اس کے پیچھے کوئی بڑا اس کے پیچھے گول نہیں تھا، بس ایک جس کو کہتے ہیں کیوریوسٹی تھی، ایک ڈیزائر تھی ٹو سی دا ورلڈ لٹل بٹ یو نو. ٹھیک ہے. ٹو میٹ پیپل، ٹو سی دا سٹی، ٹو ایکسپیرینس دا لینڈسکیپ. اچھا. وہ جرمنی سے پاکستان کا کوئی پیچھے اس کا گول نہیں تھا. اور اس میں لیکن بہت سال لگ گئے. اس میں تقریباً اس ڈریم کو فلفل کرنے میں 13 سال لگ گئے. اچھا. جب وہ ڈریم کیا تو پھر مجھے لگا کہ یار اٹس این انٹرسٹنگ یو نو وے آف ٹریولنگ اینڈ سینگ دا ورلڈ. اس کو تھوڑا کنٹینیو کرتے ہیں. اور فوٹوگرافی کا بھی مجھے شوق تھا. تو پھر اس ٹریول کے دوران مجھے صحیح اندازوں میں جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں
یہ ایک طرح کا لائف سٹائل بنا ہے ان پچھلے 2.5 سالوں میں. اور وہ بھی اس سے پہلے اگر ہم ایسے آپ پوچھتے تو کہ کون سی چیز آپ کو بلاتی ہے, کیوں آپ ٹریول کرتے ہیں, تو میں اس کا بھی جواب یہ دوں گا کہ ابھی فوٹوگرافی کا بھی شوق ہے. ٹھیک ہے. تو ٹریول ایک طرح سے فلیکسیبل ٹریول ہوتا ہے, سلو ٹریول ہے, تو یو کین سی مور, یو کین ایکسپیرینس مور. ٹھیک ہے. اور جی جی نہیں آپ بات کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ کہ ٹریولنگ میں ٹھیک ہے آپ ایکسپیرینس تو کرتے ہیں, لیکن یہ کہ فوٹوگرافی کا بھی شوق ہے, اور فوٹوگرافی کرنے کی وجہ سے چیزوں کو آبزرو کرنے کا موقع ملتا ہے, ان کے بارے میں پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے, تو ایک طرح سے ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے. اچھا, آپ کا تعلق پاکستان میں کہاں سے؟ لیا سے. اچھا بالکل. یہ تو ملتان اور کے بھی کافی قریب ہے, شاید ڈی آئی خان کے قریب. ڈی آئی خان سے نیچے ہے تھوڑا سا, میرے خیال میں 200 کلومیٹر ہے نیچے. اچھا جی. اچھا, یہ آپ ابھی جرمن سٹیزن ہے نا, آپ ٹریول جرمن پاسپورٹ پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لیکن ادر ٹریول میں نے پاکستان پاسپورٹ پر بھی کیا, تھوڑا مشکل ہے اس میں. اچھا, کیونکہ ویزا لگانا پہلے سے, اور پھر وہ اتنی آسانی سے چھوڑتے بھی نہیں ہیں. آپ کتنے دن آپ اکیلے سائیکل پہ گئے ہوں گے کہ کوئی بندہ آپ کو دکھائی نہیں دیا ہوگا؟ موسٹلی جو ہے میں کیا کہتے ہیں روڈ پر ہی رہتا ہوں میں. تو اس میں بندے تو نظر آ جاتے ہیں, مطلب کیا کہتے ہیں دن میں جو مطلب بات نہیں ہو سکتی بعض اوقات, کئی دن بات نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ نظر کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. ابھی اتنی دور میں ولڈرنیس میں نہیں گیا کہ جہاں پر بالکل میں اکیلا ہوں. اور کیا کہتے ہیں کافی زیادہ دنوں کے لیے ایسا نہیں ہو. زیادہ تر جو اسٹیبلش روڈز ہیں, اسٹیبلش ٹریلز ہیں, انہیں کے اوپر رہتا ہوں. ڈر نہیں لگتا کبھی کبھی اکیلے آپ بیابان میں جا رہے ہیں, شام کا ٹائم ہے, رات کا ٹائم ہے, نہ آپ کو زبان آتی ہے, لوگ بھی عجیب سے. نہیں, وہ پھر یہ ہے کہ مطلب اب مجھے جاب کو چھوڑے ہوئے اور بائیسیکل ٹریول کرتے ہوئے مجھے 3.5 سال ہو گئے. تو شروع میں زیادہ ڈر لگتا تھا. پھر وہ مختلف جگہوں پر سونا, ابینڈن ہاؤس, گوسٹ ٹاؤنز آ گئے. ٹھیک ہے, چلے میں بہت زیادہ گوسٹ ٹاؤنز تھے, ابینڈن ہاؤسز لاتعداد ہیں جن میں میں سویا ہوں, کھلے صحراؤں میں سویا ہوں. ٹھیک ہے, جہاں پر سانپوں کا بھی ڈر ہوتا ہے, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو وہ پھر آہستہ آپ کو عادت پڑی, لیکن تھوڑا سا تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ڈر خوف کہیں کسی نہ کسی چیز کا تو رہتا ہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ پھر انسان اس کو اوور کم کر لیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اور جب بندہ اتنی سائیکل چلا کے تھکا ہوتا ہے نا, تو آپ جو ہے بس ٹینٹ لگاتے ہیں, and then you don't think about things, you just go to sleep. اچھا, کتنے گھنٹے آپ مسلسل سائیکلنگ کرتے ہیں, پھر آپ کبھی کبھی آرام بھی کرنا چاہتے ہیں؟ نارملی جو ہے جو نمبر آف آورز ہے سائیکل کے اوپر جو پیڈلنگ ہے, اپروکسیمیٹلی میرے خیال میں 5 سے 7 گھنٹے کی ایوریج ہوتی ہے میری. اچھا جو سائیکل چلانا, لیکن اس میں بندہ صبح نکلتا ہے اور شام تک روڈ پر ہی رہتا ہے. یہ بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں. تنویر تاج صاحب نے آپ کا تھینک یو ادا کیے. سہیل منوترا بھائی ہمارے انڈیا سے ہیں, بہت خوب آپ نے لکھا ہوا ہے, بہت شکریہ. فیصل حسین, گریٹ جاب. یہ اسجد بخاری کہہ رہے ہیں کسی جن بھوت سے بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں؟ سرپرائزنگلی ایک دفعہ مجھے جو ہے نا اس طرح کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ سپر نیچرل ٹائپ کا مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے, اور اس کے بارے میں نے پوسٹ بھی لکھی تھی. اچھا. یہ ریسنٹلی, اور یہ 3.5 سال میں ابھی تک ایک دفعہ ہوا ہے. اور مطلب I'm not a crazy guy. تو یہ کہاں پہ ہوا؟ وہ یہ یہاں پر یوٹا میں مویب کے پاس ایک نیشنل پارک ہے, کینین لینڈز نیشنل پارک. اور اس کے اوپر وہ ایک میری پوسٹ بھی ہے, آپ اگر آپ میری ٹائم لائن کو اسکرول کریں گے تو آپ کو ایک سن رائز کی پکچر نظر آئے گی. وہاں پر ایک آرچ ہے, اس کا نام ہے میسا آرچ. اچھا. اور وہاں پر سن رائز کے لیے دیکھنے کے لیے گیا, تو میں یعنی سورج نکلنے سے بھی تقریباً 2 گھنٹے پہلے میں وہاں پر پہنچا. بالکل اکیلا تھا, وہاں پر ملکی وے بھی تھی. تو میں وہاں پر کیمرہ اپنا لگا کر آرچ کی تصویریں بنانا شروع کی میں نے. تو میں تصویریں بنا رہا ہوں تو مجھے کبھی کبھار لگے آنکھیں کو پتھر ساتھ میں گرتے تھے. اچھا. میں دیکھتا ہوں, مجھے سمجھ نہ آتی پتھر کہاں سے آ رہے, کو مطلب کوئی اس کے ساتھ کوئی اتنی بڑی چوٹیاں بھی نہیں ہیں, اور بالکل مطلب چھوٹے پتھر, مطلب جیسے کوئی پتھر پھینک رہا ہے, اور بری قریب آ کے گرتے تھے. اور میں جب لائٹ آن کر کے دیکھتا تھا کچھ نہیں ہے, اور کافی 1-2 منٹ میں دیکھتا رہتا تھا, کچھ نظر نہیں آتا. پھر کیمرہ بنا کے پھر میں پیٹ کر کے پھر تصویر بنانے لگتا, اور پھر آگے
تو وہ اتنا فریکوینٹلی ہوا تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ارد گرد دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا کوئی بندہ ہے کیا ہے. تو پھر ایک لمحے میں مجھے نا کیا کہتے ہیں کسی کے نا جیسے کوئی جیسے کسی نے مجھے شاؤٹ کیا میرے اوپر. اچھا. میں نے اچانک دیکھا تو مجھے ایک اس کو میں نے ورڈ بھی اس کا استعمال کیا کہ ایک کوئی ہیولا ٹائپ کا یا ایک وائٹ فگر ٹائپ کی نظر آئی پتھر کے پیچھے. اچھا. بٹ یو نو اتنا وہ بریف مومنٹ کے لیے تھا کہ میں اس کو شیپ ریکگنائز نہیں کر سکا کہ کیا تھی وہ، انسان تھا، جانور تھا، کیا تھا. تو وہ فوراً پھر وہ نا میری فل لائٹ اس پر پڑی ہے تو وہ پتھر کے پاس پھر وہ جو فگر ہے وہ چھپ گئے. ٹھیک ہے، وہ لیکن پارشلی آدھا نظر آ رہا ہے آدھا نظر نہیں آ رہا. تو دین آئی رین ٹوورڈز اٹ، وہاں کچھ بھی نہیں تھا. اچھا. بٹ آفٹر دیٹ آئی couldn't take pictures. لیکن آپ نے ڈیفینیٹلی کچھ دیکھ لیا، کچھ ہے. اور پتھر میرے پاس آ کے گرے تھے، مطلب ایک دو دفعہ ہوتا تو میں شاید سمجھتا میرے ذہن کا وہ ہے. اور پھر اس کے بعد وہ فوٹوگرافر آئے تو اس کے بعد میں تصویریں لینا بند کر دی. میں صرف لائٹ آن کر کے ادھر ادھر دیکھتا رہا. پھر اس کے بعد فوٹوگرافر آئے تو پھر ہم نے تصویریں بنائی. اچھا. بالکل بیابان ہوتا ہے، موسم بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، چھتری وغیرہ کہاں سائیکل کے اوپر کیسے چلتے؟ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں نا، پھر آپ کیا کرتے ہیں بارش ہو رہی ہو؟ ابھی کافی دنوں کے بعد سائیکل کے اوپر میں نے بارش محسوس کی ہے. یہ کیلگری جس دن پہنچا اس سے ایک دن پہلے جب میں سائیکل کر رہا تھا لانگ ویو بلیک ڈائمنڈ، جن بہت بارش ہوئی، اولے بھی پڑے. اور مطلب اگر کوئی چھت نظر آ جائے تو فوراً چھت کے نیچے رک جاؤ. درخت نظر آئے، درخت تو وہ نہ چھت تھے نہ درخت تھے، تو بارش ہو رہی تھی تو پھر چلتا رہا، جیکٹ پہنی بس چلتے رہا. اچھا. یہ جو سائیکل ہے اس میں 3 سال سے آپ یہ ایک سائیکل چلا رہے ہیں کہ چینج؟ یہ سائیکل 2.5 سال سے میرے 2.5 سال. یہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کے سارے اکوپمنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں؟ ہاں، کئی موسٹلی چیزیں ریپیئر کر لیتا ہوں. اگر بہت زیادہ خرابی ہے، ایسا کمپوننٹ اگر بالکل ہی فیل ہو گیا جو نہیں ہے تو کئی دفعہ تو جرمن سے بھی منگوانے پڑے. اچھا. اور اس میں 2-3 ہفتے انتظار کیے. اتنے ممالک میں آپ گئے، جرمنی سے آپ پاکستان گئے، درمیان میں کافی یہ یورپین کنٹریز پھر ایشین کنٹریز بھی آتی ہیں، ان میں کون سا ملک بہت خوبصورت آپ کو لگا؟ مجھے جو سب سے جس کنٹری میں مزہ آیا تھا جب پورے تمام ملکوں میں کرتے ہوئے، وہ تاجکستان میں مزہ آیا. تاجکستان. اچھا. وہ تو پاکستان کی کافی قریب. جی. وہ کیا کہتے ہیں، ایک تو پہلا ایسا ملک تھا جس میں مجھے دیکھ کے لگا کہ ایکسپیرینس ہوا کہ ایڈونچر جس کو سائیکلنگ بولتے ہیں. اچھا. جس میں دور دور تک کوئی آبادی کا نشان نہیں ہے، ہائی آلٹیٹیوڈ ہے، سردی بھی ہے، کوئی مطلب ایک مارس لائک لینڈسکیپ. اچھا. اچھا. اور سیدھے روڈ اور ڈرائی انوائرمنٹ، لیکن پہاڑوں کے اوپر کہیں برف پڑی ہوئی ہے. اچھا. تو اور لوگ بھی بڑے جس کو کہتے ہیں کہ سادہ، اور کسی کے گھر پر آپ نوک کریں تو وہ آپ کو جگہ بھی دے دیتے تھے سونے کے لیے. تو وہ مجھے سب سے زیادہ مزہ وہاں پر تاجکستان میں آیا، جو جن میں سے پاکستان کے ساتھ. جی ماشاءاللہ. یہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. یہ ایک بھائی ہیں علی، ایک نبیل احمد جی، یہ بالکل کامران بھائی ہیں، نبیل بھائی. پھر علی رشید، بہت اعلیٰ، بہت شکریہ علی بھائی. فیصل حسین لکھتے ہیں I must say salam to his adventurous personality, at least someone who can be free soul in Asian community. یہ فیصل بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک ایسا بندہ ہے جو کہ سائیکل پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. مطلب کسی اور ملک کا باشندہ ہوتا تو پتہ نہیں کون سے ایوارڈ اس کو ابھی تک مل چکے ہوتے. ہم ان کی اس بڑے کام کو اکنالج کر رہے ہیں آج. بہت چھوٹی اکنالجمنٹ ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا کامران بھائی، ایک آپ کا وہ ٹور تھا جرمنی سے پاکستان، ابھی آپ ارجنٹینا سے الاسکا جا رہے ہیں. کون سا زیادہ فیسینیٹنگ ہے؟ یہ والا وہ تھا، وہ ایک ڈریم تھا، ضرور تھا وہ. اور اس ڈریم میں بہت سال جس کو کہتے ہیں نا، مجھے دوسرے الفاظ میں اندر سے کھایا ہے بولتے ہیں. اور it took me forever to، حالانکہ وہ جرنی ٹوٹل 6 months کا رہا ہے، لیکن جو اس کا دورانیہ بنتا ہے نا، جب وہ کنسیو ہوا اور جب وہ کمپلیٹ ہوا تو اس میں جو 13 سال جو لگے ہیں نا، تو وہ دیٹ واز ویری ایموشنل. اور یہ جو ہے، لیکن وہ اس میں 13 سال لگے، لیکن
جو سفر کا دورانیہ تھا نا وہ ایسا سمجھے کہ شروع ہوا اور ختم ہو گیا. اچھا. اور اتنا میں جگہوں پر رکا بھی نہیں, اتنی زیادہ ریسرچ بھی نہیں کی, نہ اتنے زیادہ فوٹو ایسیز لکھے, نہ ان چیز جگہوں کے بارے میں اتنا پڑھنے کی کوشش کی. اور اس سفر میں ٹائم زیادہ لیا ہے, انٹریکٹ بھی کیا لوگوں سے, بہت زیادہ کیمپنگ کی ہے, بہت زیادہ abandoned ہاؤسز میں رہا ہوں, چیلنجز اور زیادہ تھے. اور مطلب سچ اے لانگ ٹائم, وہ 6 مہینے آپ لگائیں اور یہاں پر 2.5 سال لگائیں, ٹھیک ہے, تو ڈیوریشن آپ نکال لیں. اور مطلب ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ جس کو کہتے ہیں کلچر, اور دونوں کانٹیننٹس کے اندر, نہ میں نارتھ امریکہ نہ ساؤتھ امریکہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا. بالکل بالکل, اور یہ لوگ بالکل ڈفرینٹ ہیں جس طرح آپ نے کہا ان لوگوں سے. اور دوسرا جو ہے نا, اس کو میں اس طرح سے تھیمیٹیکلی دیکھتا ہوں کہ جب آپ سدرن موسٹ جگہ سے ناردرن موسٹ میں جا رہے ہیں تو کنٹری وائز جو ہے وہ کلچر میں کیا چینجز آ رہی ہیں, زبان میں کیا چینجز آ رہی ہیں, اور آئی ہیو انف ٹائم یو نو ٹو آبزرو دیز تھنگس. اور اس حساب سے یہ مچ مور ایجوکیٹنگ لرننگ ایکسپیرینس ہے. اچھا, اور انٹریکٹڈ ود سو مینی پیپل, سو مینی اسٹوریز, it's difficult to tell. اچھا, جو کامران بھائی سے ملنا چاہتے ہیں, ہفتے کے دن اسجد بخاری بھائی نے ان کے لیے ایک پریزنٹیشن کا بندوبست کیا, آپ سب آ سکتے ہیں, میں نے ایڈریس وغیرہ سارا کچھ ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے. اچھا کامران بھائی, ماشاءاللہ اس سفر کی آپ نے تعریف کی, تاجکستان کی آپ نے بات کی, اس راستے میں کون سا ملک ابھی تک آپ کو اچھا لگا؟ اگر ایک ملک کا کہوں تو بہت زیادتی ہوگی, لیکن اگر ساؤتھ امریکہ میں کہا جائے تو جو موسٹ فیسینیٹنگ کلچر وائز مجھے لگا ہے وہ پیرو لگا ہے. پیرو میں مطلب لینڈسکیپ بھی بہت خوبصورت تھا وہاں پر. میں نے بالکل اس کی جو پیروین ڈیوائڈ ہے, جو کانٹیننٹل ڈیوائڈ ہے, اس کے ساتھ سے سائیکلنگ کی ہے. اور پیپل آر ویری مچ اوپن, اور انڈیجنس کمیونٹیز ابھی بھی وہاں پر انڈیجنس طریقے سے رہتی ہیں. اچھا, اور مطلب وہ کپڑے بھی ان کے وہی ہیں, کپڑے بھی وہی ہیں, اور they live close to nature. تو مطلب اگر آپ نے وہ پیور انڈیجنس کلچر دیکھنا ہے تو you can experience it in Peru still. اور سینٹرل امریکہ میں کیا کہتے ہیں, مجھے گواٹیمالا بہت پسند آیا. اچھا, اور میکسیکو میں بھی مجھے بہت مزہ آیا. اچھا, اور یو ایس میں تو مطلب اٹ واز اوور ویلمنگ ان آل ریسپیکٹس. بس ایک چیز مجھے پسند نہیں ہے, وہ تھوڑے سی مطلب once you come from Latin America تو وہاں پر ہر چیز سستی ہوتی ہے, تو یو ایس میں آ کر رجیکٹ ہم دین. بالکل. اور لیکن یہ ہے کہ نیشنل پارک یو ایس کے امیزنگ, اچھا, خوبصورت, بہت خوبصورت. اور یہاں آنے سے پہلے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے پاکستانی کمیونٹی, اپنی دیسی کمیونٹی جو ہے وہ ویلکمنگ ہوگی, لیکن مطلب وائٹ پیپل گرمپی پیپل ہوں گے اور نو باڈی کیئرز, اینڈ لیکن ٹوٹل یہ پرسیپشن میرا چینج ہو گیا. نہیں, ہاں بالکل. اچھا, یہ اسجد بخاری بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسپینش کہاں سے سیکھی؟ اسپینش تھوڑی سی روڈس پر ہی سیکھ لی تھی, اور پھر ایک ایپ ہے ڈوولنگو کے نام سے, اس کو بھی تھوڑا سیکھا, اور پھر میں کچھ کتابوں سیلف ریڈنگ بھی کرتا رہا. پھر گواٹیمالا میں ایک لینگویج اسکول میں انٹینسیو کورس لیا تھا 3 ویکس کا. 3 مہینے 3 ویکس, ہاں وہ 1-to-1 تھا, وہ ٹیچر اور میں, ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں روزانہ جو ہے وہ میرے خیال میں 6 گھنٹے ہوتے تھے. عجیب, یہ بھی بڑا عجیب ایکسپیرینس ہے. یہ فیصل حسین کہہ رہے ہیں I wish I win load to max that I can also travel. ان کا سیکنڈ مطلب یہ پیسے اس میں چاہیے ہوتے ہیں یہ ٹریول میں. دیکھیں پیسہ بالکل چاہیے ہوتا ہے, لیکن سائیکل پر ٹریول کرنے کے لیے جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا اتنا نہیں چاہیے. اور اگر میں ان کو اپنی فائنینس کی سٹوری بتاؤں تو یہ کہیں گے کہ یار یہ تم نے کیسے کر لیا. اور مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو بھی آپ شیئر کرنا چاہتے مطلب یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ون لاٹری, یو نو. اچھا. اور مین چیز یہ ہوتی ہے کہ پرسسٹنس ہونی چاہیے آپ کی, ایک برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے, اور پھر کوئی نہ کوئی راستے بنتے جاتے ہیں. میرے پہلے 2 مہینے میں میرے فائنینسز ختم ہو گئے تھے, میں سر پکڑ کے بیٹھا تھا کہ یہ آگے سفر 2 مہینے مطلب ابھی 2000 کلومیٹر نہیں ہوئے,
اور میں نے کہا یہ پیسے ختم ہو گئے تو اب یہ سفر کیسی ہوگا, جو کہ میں تب سمجھ رہا تھا 25,000 کلومیٹر کا سفر ہوگا, جو کہ اب لگ رہا ہے 32,000 کا ہوگا جا کے. تو 2,000 میں پیسے ختم ہو گئے. تو ابھی یہاں پر بیٹھا ہوں, تو یہ ایک طرح سے ایک پرسسٹنس ہے, اور راستے نکل آتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ورک آل یور لائف ٹو سیو انف ٹو ٹریول. بالکل, مطلب یہ ہے کہ آپ جب ٹریول شروع کرے تو آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا میرا, بس آپ شروع ہو گئے ہو. میں جب آیا تھا, جب میں کسی بھی ملک کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا. اچھا, جب میں یہاں پر ساؤتھ امریکہ کے لیے پاکستان یا جرمنی والا جو ٹریول کیا تھا, اس میں مجھے تو ہر کنٹری کا پتا تھا, راؤٹ پورا پلان تھا میرا. یہاں سے مجھے یہ پتا تھا بس میں نے الاسکا, یہاں سے ارجنٹینا سے الاسکا جانا ہے. الاسکا کا بھی لوگوں کو میں نے نہیں بتایا تھا, اتنا پیج پر بھی نہیں بتایا تھا. اور اسپینش میری بس اتنی تھی کہ مجھے ہیلو ہائے گنتی آتی تھی, شکریہ ایکسکیوز می, اتنا بس. اچھا, یہ آسجد بخاری کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے یہ جو آپ ایڈونچر کرتے ہیں؟ پیسے تنخواہ کوئی نہیں دیتا مجھے. اچھا اچھا. جو اس وقت جو ہے, جو شروع میں تھا, میں یہ میری اپنی سیونگس تھی, لیکن وہ 2 مہینے بعد ختم ہو گئی. دین آئی ٹک سم لونز. پھر وہ لونز بھی کتنے بندہ آ کر کتنے لے گا, اینڈ پھر لونز بھی لوگ دینا بند کر دیتے ہیں. ہم کہیں گے لون تو دیں گے, چکائے گا کیسے. پھر یہ تھا, پھر کبھی ونس ان اے وائل یو نو پکچرز, کبھی کوئی سم پیپل بائی پکچرز, یا کبھی نہ کبھی ابھی تک کیا کہتے ہیں آرٹیکلز جو ہیں جو میں اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتا ہوں, کبھی کبھار کو وہ آرٹیکل بھی پرچیز کر لیتے ہیں. اچھا. بٹ دے میک آلسو یو نو ویری لیس پورشن آف آل دی ایکسپینسز. اچھا. اور جتنا میں نے بجٹ رکھا ہوا تھا, فار ایگزامپل یونائٹیڈ اسٹیٹس کے, ایون کہ میں کیمپنگ کرتا ہوں, وہ بجٹ میں نے, اور کبھی اگر ہوٹل میں رہنا ہو یا کھانا کھانا ہو تو اس کا میں نے جو ہے نا $40 کے قریب رکھا ہوا تھا بجٹ, یونائٹیڈ اسٹیٹس کا بھی. لیکن ہاں, تو ساؤتھ امریکہ جب ہوا تو پھر دین, کیونکہ میں بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہا تھا پکچرس کے اوپر اور آرٹیکلس کے اوپر, اور کچھ بھی انفارمیشن ہولڈ بیک نہیں کر رہا تھا, تو پھر میں نے ایک کراؤڈ فنڈنگ کیمپین لانچ کی. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ٹریول تو کر رہا ہوں, لیکن آئی ایم آلسو گیونگ سم تھنگ بیک in the form of pictures, in the form of stories, in the form of unbiased reports اور detailed photo essays. تو اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو I'm not making any money from them, but if you would like to see these reports, then you can donate. تو وہ جو ہے مجھے اس نے لائف لائن دی. تو لیکن یہ تھا کہ وہ بھی مطلب جو بجٹ جو کراؤڈ فنڈنگ رکھی تھی وہ آلموسٹ 50% گول اچیو ہوا. اچھا. اور یو ایس میں جو بجٹ تھا, تو ابھی تک یو ایس میں میں نے 6 مہینے آلموسٹ گزارے. اچھا, 6 مہینے. اس میں سے میں نے 4 راتیں جو ہے نا صرف ہاسٹل میں گزاری. 4 راتیں, صرف 4 راتیں. اچھا. باقی جو ہے وہ ساری کیمپنگ تھی یا لوگوں کے پاس. اور کچھ راتیں جو تھیں وہ لوگوں نے مجھے کیا کہتے ہیں موٹل جو ہے لے کر دیا. اچھا. ادروائز آئی ہیو سلیپٹ اونلی ان دی ٹینٹ, کیونکہ وہ بجٹ جو ہے وہ میٹ نہیں ہو رہا تھا. 40 ایون آئی کوڈ ناٹ یو نو اسپینڈ $40. تو میرا بجٹ پھر آ گیا $10 سے $15, اور کوشش کرتا تھا 10 سے بھی کم میں ہو جائے. اٹ از پاسبل, لیکن یہ ہے کہ دین آئی کی ناٹ ورک آن پکچرز, آئی کی ناٹ پوسٹ. تو جب میں یو ایس میں آیا تو آئی ہیونٹ پوسٹڈ اینی فوٹو ایسیز. آرٹیکلس پوسٹ کیے ہیں, لیکن جو میرے ریگولر فوٹو ایسیز ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کر سکا کہ آئی ڈو ناٹ ہیو اینی پلیس ٹو اسٹے. یہ ایک بھائی حسن بابر کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ٹریول جرنل بھی مینٹین کرتے ہیں. یہ میں نے شیئر کیا ہوا ہے ان کا پیج, اس کو کلک کریں گے تو ان کا سارا وہ آ جاتا ہے. کامران آن بائک ہے, فیس بک پیج ہے, اور kamranonbike.com ہے, ویب سائٹ ہے, اور انسٹاگرام ہے کامران آن بائک. اچھا. اور کبھی پاکستان سے کسی ٹی وی نے, کسی نیوز پیپر نے آپ سے کانٹیکٹ کیا انٹرویو کرنے کے لیے؟ جب میں پہلے پاکستان گیا تھا تو 2 انٹرویو میں نے دیے تھے. اچھا. لیکن اس کے بعد مطلب کوئی کسی نے پوچھا بھی نہیں اتنا, میں نے بھی کوئی اپروچ نہیں کیا, اور ضرورت بھی نہیں سمجھی میں نے. بالکل. مطلب آئی مینٹین مائی پیج سو آئی کین شیئر وٹ ایور. بالکل. ابھی تو فیس بک آ گیا, پوری دنیا میں جہاں پر بھی لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, اور آپ کے کافی زیادہ فالوورز ہیں ماشاء اللہ.
اچھا ابھی سیٹرڈے کو اور بھی لوگ آئیں گے آپ سے ملنے کے لیے، تو ابھی کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی تھا. کامران بھائی آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کیلگری میں لوگوں سے جو یہاں پہ رہتے ہیں پاکستانی. جی مطلب یہ ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کیلگری میں بھی اتنی کمیونٹی ہے پاکستانی، اور بہت خوشی ہوئی. تو یہ سیٹرڈے کا جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں پریزنٹیشن میں دوں گا، تھوڑا سا اپنے جرنی کے بارے میں بتاؤں گا، اور پلیسز دیٹ آئی سو، پیپل آئی میٹ، اور اس میں جو خاص بات ہوگی وہ اینڈ میں جو ہوں گے اس میں ہوں گے لیسنز لرن فرام دا روڈ. تو اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو آئیں ضرور. اور جو کچھ میں نے سیکھا پچھلے کئی سالوں میں سفر کے دوران، تو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دوز ایکسپیرینسز اور لیسنز ود یو. اور مطلب اٹس اے پلیجر اینڈ اے پریویلیج ٹو بی ہیئر. حسن بابر بھائی آپ جو ہیں آپ آ جائیں سیٹرڈے کو. یہ ایڈریس سارا کچھ میں نے دیا ہوا ہے، آپ آ کے یہ لیکچر دیں گے ٹریول پہ. جو لوگ بھی یہ ٹریول کے شوقین ہیں وہ یہ سیمینار مس نہ کریں. اور آئی ول آلسو برنگ مائی بائیسیکل وتھ، بائیسیکل بھی ساتھ میں ہوگی، یو ول بی ایبل ٹو سی. اور اگر آپ سائیکل چلا سکتے ہیں تو پرابلی آئی ول آلسو لیٹ یو رائڈ. کیا بات ہے. تو آپ سب ضرور آئیں، میں بھی اس میں تھوڑا سا چلوں گا تھوڑی دیر. اور اگر مطلب کسی کے پاس ہیں سائیکل تو فیوچر میں شاید ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی اپنی ایک رائڈ بھی آرگنائز کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. آپ سب جو ہیں آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ سیٹرڈے کو آئیں. ایڈریس میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے، یونیورسٹی آف کیلگری میں. سیٹرڈے کو 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک یہ ہوں گے. ہم سب ان سے ملیں گے بھی، گپ بھی لگائیں گے، اور ان سے کوشچن بھی کریں گے، اور ان کے ٹریول کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. تھینک یو سو مچ.